الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز محبت اور بآواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام برادران اسلام، آج دو ترانے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، ایک 14 اگست کے حوالے سے اور دوسرا اصلاح امت کے حوالے سے۔ پہلا ترانہ جو میں نے 14 اگست کے حوالے سے بیان کرنا ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ اسلام اور پاکستان کا آپس میں کیا تعلق ہے اور ہم آپس میں کیا گڑبڑ کر رہے ہیں، اسلام اور پاکستان کو کس طرح الگ الگ کر رہے ہیں، اور اسلام اور پاکستان کے حوالے سے نیچے سے لے کر اوپر تک ہم کتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہ پہلا ترانہ ہے 14 اگست کے حوالے سے۔ الحمدللہ یہ ترانہ میرا لکھا ہوا ترانہ ہے، 14 اگست پر ہی میں نے اس کو لکھا ہے، 11 اشعار ہیں، وہ میں آپ کو پہلے انشاءاللہ سناتا ہوں، جس سے انشاءاللہ بہت بڑا پیغام آپ کو جائے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام اور پاکستان آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ سب سے پہلے اسلام ہے اور دوسرے نمبر پر پاکستان ہے، کیونکہ اسلام نظریہ پاکستان کے حوالے سے جو اسلام اور پاکستان کا تعلق ہے، اس میں سب سے پہلے اسلام کا نمبر آتا ہے، اس کے بعد پاکستان کا نمبر آتا ہے۔ پاکستان بنا ہے اسلام کے نام پر اور اس نعرے پر بنا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ اس نعرے پر لوگوں کو جمع کیا گیا اور اس کے صدقے میں یہ ملک بنا ہے۔ اسلام کو پاکستان سے کبھی بھی جدا نہیں کیا جا سکتا۔ جو اسلام اور پاکستان کو آپس میں جدا کرتا ہے وہ غدار اسلام بھی ہے اور غدار پاکستان بھی ہے، کیونکہ پاکستان کا وجود اسلام کے قدم سے قائم ہے۔ اسلام کو اگر بیچ میں سے نکال دیں تو پاکستان کا وجود بکھر جائے گا اور شیرازہ بکھر جائے گا، کیونکہ ہم سندھی، بلوچی اور اسی طرح پنجابی یا دوسری قومیت اور رنگوں کے نام پر ہم نے یہ ملک حاصل نہیں کیا، بلکہ ہم نے ایک ہی نعرہ لگایا تھا، چاہے ہم بلوچی ہیں، چاہے پنجابی ہیں، چاہے سندھی ہیں، چاہے ہندی ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کیونکہ ہم ایک ہی کلمہ پڑھتے ہیں، چاہے پٹھان ہے، چاہے پنجابی ہے، چاہے سندھی ہے، چاہے بلوچی ہے، ایک ہی کلمہ پڑھتا ہے۔ اس بنیاد پر یہ ملک بنا ہے اور انشاءاللہ اسی بنیاد پر یہ ملک قائم اور دائم رہے گا۔ اسی کو کہتے ہیں دو قومی نظریہ۔ ایک لفظ آپ نے بڑا سنا ہوگا، دو قومی نظریہ یا نظریہ پاکستان۔ نظریہ پاکستان بھی یہی ہے اور دو قومی نظریہ بھی یہی ہے کہ مسلمان الگ قوم ہیں اور ہندو اور انگریز الگ قوم ہیں، یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہمارا دین الگ ہے اور ان کا دین الگ ہے۔ لیکن اس بات کو بھلا دیا جاتا ہے۔ آج کل عام طور پہ جتنے بھی ہمارے ملی ترانے ہیں، 14 اگست کے ترانے ہیں، آپ دیکھ لیں ان کو، ان میں عام طور پہ اسلام کا ذکر بہت کم ہے۔ پاکستان کا ذکر تو بہت زیادہ ہے، لیکن اسلام کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے حکمرانوں کی بھی اور ذمہ داروں کی بھی۔ اپنی اس غلطی کی اصلاح کرنی چاہیے تاکہ ہم صحیح بات پہ چل سکیں اور صحیح راستے پر چل سکیں۔ آج کل ہمارے ترانے بس اتنے سے ہیں، دل دل پاکستان، جان جان پاکستان، سونی دھرتی اللہ رکھے، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد، ذکر پاکستان کا ہی۔ اس طرح اپنے باقی ترانوں کو دیکھ لیں، میرا وطن میرا وطن میرا وطن میرا چمن، اس طرح کے بس وہ ملتے جلتے سے وہ ترانے، وہ بھی پڑھیں لیکن ان کو دوسرے نمبر پر رکھیں۔ سب سے پہلے اسلام کا ذکر کریں جب بھی کوئی ترانہ لکھیں، اور اس کے بعد پاکستان کا ذکر کریں، کیونکہ ہم سب کا یہ ذہن ہے اسلام بھی زندہ باد اور پاکستان بھی زندہ باد، اسلام بھی پائندہ باد اور پاکستان بھی پائندہ باد۔
اسی بات کو سمجھانے کے لیے میں نے ایک ترانہ لکھا ہے، آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں، انشاءاللہ یہ پیغام جو میں نے دیا ہے آپ تک ضرور پہنچ جائے گا۔ اول نمبر ہے اسلام، دوم پاکستان ہے، اول نمبر ہے اسلام، دوم پاکستان ہے، نظریہ پاکستان کا یہ دو ٹوک اعلان ہے۔ مل کے پڑھیں، اول نمبر ہے اسلام، دوم پاکستان ہے، نظریہ پاکستان کا یہ دو ٹوک اعلان ہے۔ پیارا ہے اسلام ہم کو پیارا پاکستان ہے، پیارا ہے اسلام ہم کو پیارا پاکستان ہے، اس ترتیب کو قائم رکھنا مومن کی پہچان ہے۔ اول نمبر ہے اسلام، دوم پاکستان ہے، نظریہ پاکستان کا یہ دو ٹوک اعلان ہے۔ آزادی ترانوں سے اسلام کو مت نکالنا، آزادی ترانوں سے اسلام کو مت نکالنا، جان بوجھ کے کرے جو ایسا وہ پکا شیطان ہے، جان بوجھ کے کرے جو ایسا وہ پکا شیطان ہے۔ اول نمبر ہے اسلام، دوم پاکستان ہے، نظریہ پاکستان کا یہ دو ٹوک اعلان ہے۔ اسلام و پاکستان کو جو کرتا ہے جدا گانا، اسلام و پاکستان کو جو کرتا ہے جدا گانا، وہ منقش سانپ ہے غدار پاکستان ہے۔ اول نمبر ہے اسلام، دوم پاکستان ہے، مل کے پڑھیں، اول نمبر ہے اسلام، دوم پاکستان ہے، نظریہ پاکستان کا یہ دو ٹوک اعلان ہے۔ پیارا پاکستان اصل میں اللہ کا احسان ہے، پیارا پاکستان اصل میں اللہ کا احسان ہے، اس پر دل قربان، اس پر جان بھی قربان ہے۔ اول نمبر ہے اسلام، دوم پاکستان ہے، نظریہ پاکستان کا یہ دو ٹوک اعلان ہے، یہ دو ٹوک اعلان ہے۔ مینار پاکستان لوگو یاد پاکستان ہے، مینار پاکستان لوگو یاد پاکستان ہے، 14 اگست کو بن کے ابھرا پیارا پاکستان ہے۔ اول نمبر ہے اسلام، دوم پاکستان ہے، یہ شعر تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا، اول نمبر ہے اسلام، دوم پاکستان ہے، مل کے پڑھیں، اول نمبر ہے اسلام، دوم پاکستان ہے، نظریہ پاکستان کا یہ دو ٹوک اعلان ہے، یہ دو ٹوک اعلان ہے۔ پاکستان بنانے میں علماء کا بڑا کردار ہے، پاکستان بنانے میں علماء کا بڑا کردار ہے، بانی ہے جناح اقبال مصور پاکستان ہے، بانی ہے جناح اقبال مصور پاکستان ہے۔ اول نمبر ہے اسلام، دوم پاکستان ہے، نظریہ پاکستان کا یہ دو ٹوک اعلان ہے، یہ دو ٹوک اعلان ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ دستور پاکستان ہے، محمد الرسول اللہ دستور پاکستان ہے۔ اول نمبر ہے اسلام، دوم پاکستان ہے، نظریہ پاکستان کا یہ دو ٹوک اعلان ہے، یہ دو ٹوک اعلان ہے۔ 14 اگست بھی مناؤ، دین کے جھنڈے بھی لہراؤ، 14 اگست بھی مناؤ، دین کے جھنڈے بھی لہراؤ۔ 14 اگست منائیں، ضرور منائیں، لیکن ساتھ ساتھ دین کے پرچم کو بھی بلند رکھیں۔ لیکن 14 اگست منانا کس طرح ہے؟ شہدائے پاکستان کو خراج تحسین پیش کر کے،
جو پاکستان بنانے میں ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہمارے آباء و اجداد جو شہید ہوئے ہیں، ان کے لیے قرآن خوانی کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم ملک ہمیں عطا فرمایا اور ہمیں انگریزوں سے اور ہندوؤں سے آزادی عطا فرمائی۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا شکرانہ ادا کریں۔ شکرانہ ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے سامنے ہاں ہاں کریں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات اور پیارے رسول کے احکامات کے سامنے ہاں ہاں کرنے کی بجائے پاں پاں کرتے پھر رہے ہیں۔ کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ پاں 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 لگائی ہوئی سارے معاشرے میں۔ ہاں ہاں کرنا چاہیے تھا اور الٹا پاں پاں کرتے پھر رہے ہیں۔ یہ ہم آزادی منا رہے ہیں۔ 14 اگست کو مسلمان پاکستان کے آزادی مناتے ہیں اور 15 اگست کو ہندوستان کے لوگ آزادی مناتے ہیں، کیونکہ ہندوستان ایک دن بعد آزاد ہوا ہے۔ وہ بھی پاں پاں، ہم بھی پاں پاں، وہ بھی آتش بازی، ہم بھی آتش بازی، وہ بھی بھگڑے، ہم بھی بھگڑے، وہ بھی ناچ گانے، ہم بھی ناچ گانے، وہ بھی آوارہ گردیوں میں، ہم بھی آوارہ گردیوں میں، وہ بھی شراب و کباب، ہم بھی شراب و کباب۔ ہم میں ہندوؤں میں فرق کیا رہ گیا ہے؟ یہ سوچیں، غور کریں۔ ہمارے 14 اگست اور ان کے 15 اگست میں تقریباً تھوڑا بہت کوئی شاید فرق نظر آئے گا۔ وہ بھی سارا دن جو ہے 15 اگست کو پاں پاں کرتے پھرے، بس وہ سارا ادھر وہ جھنڈا بڑھوا لیا، ادھر جھنڈا بڑھوا لیا، نہ کوئی نماز، نہ اسلام، نہ دین، نہ قرآن۔ ظاہر ہے وہ ہندو ہیں، وہاں بیچارے جو مسلمان ہیں وہ بھی ان کے ساتھ پھنسے ہوئے ہیں، وہ بھی بیچارے پھر ظاہر ہے کہ وہ ہندوستان کے نعرے لگاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو وہاں رہتے ہیں، ان کی مجبوریاں ہیں، بڑے معاملات ہیں۔ لیکن ہم تو آزاد ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں، اور پاکستان کا معنی ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، اور ہندوستان کا مطلب ہے ہندوؤں کے رہنے کی جگہ، یعنی جو لوگ ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہندو، ان کے رہنے کی جگہ۔ وہاں اللہ کا شکر ہے مسلمان بھی بہت زیادہ ہے، پاکستان سے زیادہ مسلمان ہیں۔ پاکستان میں تو 25 کروڑ مسلمان ہیں، وہاں اس سے کئی گنا زیادہ مسلمان آباد ہیں۔ ان کی تو چلو کوئی مجبوری سمجھ میں آتی ہے، ہماری کون سی مجبوری ہے؟ تو کافروں میں اور ہمارے آزادی منانے میں فرق نظر آنا چاہیے، واضح فرق نظر آنا چاہیے، لیکن فرق نظر بہت کم نظر آتا ہے۔ ناچنے کودنے اچھلنے کودنے میں سارا وقت گزر جاتا ہے، کوئی نفل نہیں، کوئی صدقہ و خیرات نہیں، کوئی ذکر و اذکار نہیں، کوئی سجدہ شکر نہیں، اور کوئی شہدائے پاکستان کے لیے قرآن خوانی نہیں، بس یہ۔ اور نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا آزادانہ اختلاط ہوتا ہے۔ تو اس کا پیغام دیا ہے، مل کے پڑھیں۔ 14 اگست بھی مناؤ، دین کے جھنڈے بھی لہراؤ، اسلام و ملک یکجا رکھنا نظریہ پاکستان ہے، اول نمبر ہے اسلام، دوم پاکستان ہے، نظریہ پاکستان کا یہ دو ٹوک اعلان ہے، یہ دو ٹوک اعلان ہے۔ آخری شعر۔ کب تلک ہو جائے گا اس ملک میں دین کا نفاذ، کب تلک ہو جائے گا اس ملک میں دین کا نفاذ، سرور اسلامی کو بس یہ فکر پاکستان ہے، اول نمبر ہے اسلام، دوم پاکستان ہے۔ مل کے پڑھ لیں۔ اول نمبر ہے اسلام، دوم پاکستان ہے، اول نمبر ہے اسلام، دوم پاکستان ہے، نظریہ پاکستان کا یہ دو ٹوک اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 14 اگست کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے اصل 14 اگست کا مقصد، اور اس کے مطابق ہی ہمیں 14 اگست بنانا چاہیے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی پوچھے گا، میں نے تمہیں عظیم ملک دیا تھا، تم نے اس میں میرا دین نافذ کیا یا نہیں کیا؟ تم اس پر دین میں چلے یا نہیں چلے؟ تم نے اس میں اللہ کا قانون نافذ کیا یا نہیں کیا؟ ظاہر ہے کہ 76-77 سال ہو گئے ہم نے پاکستان میں اللہ کا قانون نافذ نہیں کیا، اور اسی وجہ سے ہم پیچھے دنیا سے۔ جب اسلام اور پاکستان کو ساتھ لے کے چلیں گے انشاءاللہ ہم دنیا کی قیادت کرنے کے قابل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں چند ایک اشعار کا یہ ترانہ ہے، بڑا خوبصورت اصلاحی نظم ہے، انور صابری صاحب کی لکھی ہوئی ہے، یہ بھی سن لیں انشاءاللہ۔ اس میں بھی اسی طرح کا پیغام ہے بڑے خوبصورت انداز میں۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا
دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا بس آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے۔ اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی چکے، اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی چکے۔ دنیا کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ انجام آزادی کیا کہیے بربادی ہی بربادی ہے، انجام آزادی کیا کہیے بربادی ہی بربادی ہے۔ جو درس شہیبت نے دیا دنیا کو پڑھانا بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ وہ ذکر حسین رحمت کا امی کہتے ہیں جسے قرآن مبین، وہ ذکر حسین رحمت کا امی کہتے ہیں جسے قرآن مبین۔ دنیا کے نئے نغمے سیکھے اللہ کا ترانہ بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے۔ دنیا کا گھر آباد کیا عقبا کا مگر برباد کیا، دنیا کا گھر آباد کیا عقبا کا مگر برباد کیا۔ مشکل میں اللہ کو یاد کیا مشکل ہوئی آساں بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے۔ آخری شعر۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔